قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام القدیم والفرقان العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال المہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم بندے شرط محمدی بن خود صدق اللہ والعلی عظیم۔ محترم سامعین و سامعات، آج ہم باپ کی اہمیت کے متعلق چند باتیں سماعت کریں گے۔ سامنے کرام، باپ وہ عظیم ہستی ہے جس کے ایک پسینے کی بھوٹی قیمت بھی اولاد عطا نہیں کر سکتی۔ باپ کی موجودگی ایک سورج کے مانند ہوتی ہے۔ سورج گرم تو ضرور ہوتا ہے مگر سورج نہ ہو تو اندھیرا چھا جاتا ہے۔ سامنے کرام، باپ کی اہمیت سے پوچھو جن کو اپنے باپ سے ملنے کے لیے قبرستان جانا پڑتا ہے۔ باپ وہ ہستی ہے جس کے چہرے پر محبت کی نظر سے دیکھنے پر مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ باپ امیر ہو یا غریب، اولاد کے لیے بادشاہ ہوتا ہے۔ سامنے کرام، خدا تعالیٰ اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا يَوْدَى بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَوْ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل قَوْلًا كَرِيمًا، کہ اور تیرے رب نے حکم دیا کہ اس کے سوائے کسی کی عبادت مت کرو اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اگر اس میں سے آپ کے پاس ایک یا دو بڑھاپے پہنچ جائے تو انہیں اف کہہ کے بھی مت کہو، بلکہ یوں دعا کرو کہ اے میرے رب ان دونوں پر رحمت نازل فرما جیسا کہ انہوں نے میرے بچپن سے پرورش کی۔ سامعین اکرام، سچ تو یہ ہے کہ اولاد اپنے والدین کی کتنی بھی خدمت کر لے لیکن ان کے احسانات کا ادا نہیں کر سکتی۔ یہ تو آج کے مشورے کا حال ہے کہ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا باپ اور بیٹے کی محبت میں کتنا فرق ہے، تو بزرگ نے کہا کہ جب بیٹا لاعلاج مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے تو باپ رو رو کر دعائیں کرتا ہے کہ اے میرے رب میرے بیٹے کو ٹھیک کر دے۔ وہی دوسری طرف جب باپ لاعلاج مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے تو بیٹا مایوس ہو کے کہتا ہے کہ اے میرے رب میرے بوڑھے باپ کو اپنے پاس بلا لے۔ یہ تو آج کے مشورے کا حال ہے، لیکن ہم کو بزرگان دین کے واقعے سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ایک مرتبہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کے گھر تشریف لائے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ کے استقبال میں کھڑے نہ ہوئے تو اللہ نے ان کے گھر وہی بھیجی کہ اے یوسف آپ اپنے باپ کے استقبال میں کھڑے نہ ہوئے، مجھے ادب میں کمی کی، اپنے عزت الجلال کی قسم آئندہ میں تمہاری اولاد میں نبی پیدا کروں گا۔ تو اس واقعے سے معلوم کرنا چاہیے کہ جب ایک نبی نے دوسرے نبی کے استقبال میں کھڑے نہ ہونے پر اللہ نے ان کے نبی نے دوسرے نبی کے استقبال میں کھڑے نہ ہونے پر اللہ نے ان کے اولاد میں سلسلہ ختم کر دیا۔ تو آج جو ہم اپنے والدین کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں اسے دیکھنا چاہیے اور اپنے باپ کی قدر کرنا چاہیے۔ باپ وہ سائیدار درخت ہے جو اپنے اوپر دھوپ لے لیتا ہے اور اپنے بچوں کو سایہ دیتا ہے۔ سامعین کرام، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک باپ آ کر عرض کرتا ہے کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا میری چیزوں کو ہی ہاتھ لگانے دیتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باپ کے بیٹے کو بلا کر فرماتے ہیں کہ اے بیٹے یہ تیرا باپ کیا کہہ رہا ہے؟ تو رسول بیٹے نے کہا کہ ہاں حضور بڑھاپا ہو گیا ہے، چیزیں خراب کر دیتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ سے آنسو آنے لگے اور کہنے لگے کہ جب ایک وقت تھا تو اس کی چیزوں کو خراب کر دیتا تھا، کسی نے کبھی نہیں روکا۔ اور ایک طرح کی جملہ بھی فرماتے ہیں کہ اے بیٹے تو اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، تو اسے کبھی نہیں روک سکتا۔ سامعین کرام، یاد رکھو اگر تم 70 سال تک بھی خانہ کعبہ کا طواف کر کے اس کی نیکیاں اپنے باپ کو دے دو تب بھی اس کے احسانات کا ادا نہیں کر سکتے۔ اور سامعین کرام، ایک باپ جب اپنے اولاد کی انگلی پکڑ کر چلتا ہے تو دنیا کے سارے غم بھول جاتا ہے۔ ایسے ہی ایک باپ نے اپنے
سے ہاتھ رکھ کر پوچھا کہ اس دنیا میں سب سے طاقتور آدمی کون ہے؟ تو بیٹے نے جواب دیا کہ میں ہوں۔ ایسے پھر سے اپنے باپ نے اپنے بیٹے کے کاندھوں پر سے ہاتھ ہٹا کر پوچھا کہ اس دنیا میں کمزور آدمی کون ہے؟ تو بیٹے نے جواب دیا کہ میں ہی ہوں۔ باپ نے پوچھا کہ وہ کیوں؟ تو بیٹے نے جواب دیا کہ جب آپ کا ہاتھ میرے کاندھوں پر تھا تو میں سمجھ رہا تھا میں اس دنیا کا سب سے طاقتور آدمی ہوں، تو آپ نے جب آپ کا ہاتھ میرے کاندھوں پر سے ہٹایا تو میں اس دنیا کا سب سے کمزور آدمی بن گیا۔ دعا ہے اللہ تمام کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جن کے ماں باپ گزر چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔